ان کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ بالکل سچا اور پکا وعدہ ہے، بس تم دھوکے باز شیطان اور دنیا کی چیزوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور ایک حدیث ہے ترمذی کی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں ایمان لانے کے بعد روزانہ کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز اگر کوئی فرض ہے تو وہ روزانہ کے اعتبار سے نماز ہے، اور دوسری چیز روزانہ کے اعتبار سے کوئی چیز اگر فرض ہے تو وہ حلال روزی کمانا ہے۔ اس حدیث پاک میں ایمان کے بعد روزانہ کے اعتبار سے نماز اور اس کے بعد روزانہ کے اعتبار سے حلال روزی کمانا یہ فرض ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اور حدیث پاک جو میں نے آپ کو بتلائی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو مسلمانوں پر عائد ہے وہ نماز کا ہے، اور دوسرا حکم جو ہے روزانہ کے اعتبار سے وہ حلال روزی کمانا ہے۔ اور حلال روزی بغیر محنت اور مشقت کے نہیں آ سکتا، بغیر محنت کیے، بغیر مشقت اٹھائے، بغیر تکلیف کے حرام روزی کمانا تو آسان ہے، لیکن حلال روزی کے لیے محنت کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن مسلمانوں کی جو سوچ ہو چکی ہے کہ مال آنا چاہیے، اچھا مکان بننا چاہیے، اچھی گاڑی کا انتظام ہونا چاہیے، اور مکان میں اچھی فیسلٹیز ہونا چاہیے، اب اس کے لیے وہ اپنی کمائی پر نگاہ نہیں دوڑاتا کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ حرام روزی تو بڑی آسانی سے انسان کوئی نہ کوئی ذریعے سے حاصل کرتا ہے، لیکن حلال کے لیے اسباب اختیار کرنا اور محنت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور انسان اپنی دنیا کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس دور کے اندر وہ نہیں دیکھتا کہ میری کمائی حلال ہے یا حرام ہے، میں نے یہ چیز خریدی ہے، یہ لون پر لیا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں نے سودی قرض لیا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ گھر میں کوئی چیز خرید کر لانی ہے تو ڈائریکٹ کمپنیوں سے لے رہے ہیں، اس میں سود اور بیاج ہے یا نہیں ہے، بس اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی فکر نہیں کرتا، اور وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ ایک نئی کئی طریقے کے لون لیتا ہے، اور اس کے اندر سود اور بیاج کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ جب بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تب جا کر کے اسے اللہ یاد آتے ہیں، اور پھر وہ وظیفے اور نماز اور دعا شروع کرتا ہے۔ اس سے پہلے حرام کے اندر لذت تھی، حرام کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ ابھی حال ہی میں ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے، بلکہ پوری دنیا میں اور ہمارے اس بستی کے بے شمار مسلمانوں نے ایسی کمپنیوں میں اپنے پیسے لگائے کہ لگانے کے بعد بیٹھے رہو، روزانہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالر آتے رہیں گے۔ ایک نہیں بے شمار مسلمانوں نے اپنی اس بستی کے، کسی نے 50,000 لگائے، کسی نے 1,00,000 لگائے، کسی نے 2 لاکھ لگائے،
اور شروع میں کم لگوایا اور روزانہ ڈالر آتے رہے، وہ پورا ہو گیا، پھر دوسری بڑی رقم، پھر تیسری بڑی رقم، اس طرح کرتے کرتے لالچ دلا کر کے گھر بیٹھے روزانہ اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے، اور اچانک دونوں کمپنیاں امریکہ کی کیا ہو گئی بھائی؟ ختم ہو گئی۔ لالچ اور سود میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کو مزہ تو آتا ہے، لیکن جتنا آتا ہے اتنا ایک ہی جھٹکے میں چلا بھی جاتا ہے۔ تو بے شمار لوگوں نے مال لگایا۔ آج ہم دیکھ رہے ہمارے گھر کی ضرورت کا سامان خریدنا ہے، موبائل خریدنا ہے، فریج خریدنا ہے، اے سی لگانی ہے، تو سب کے سب لون کے چکر میں جا رہے ہیں۔ 1 روپیہ حرام کی کمائی کا، سود کا جو ہے، یہ ہمارے زندگی بھر کے حلال کمائی کو کیا کرے گا؟ گندا کر دے گا۔ جس طریقے سے دودھ کا پیالہ ہو، اگر اس میں 2 قطرے پیشاب ڈال دیے جائے تو وہ دودھ کا پورا پیالہ کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ حرام کی کمائی جو ہوگی ہمارے حلال کمائی کو بھی گندا کر دے گی۔ اور یہ تو ہے ہی، سود اور لون کی چکر میں تو لوگ پڑے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو مسلمان اس حد تک گرتا چلا جا رہا ہے کہ لوگوں کے زمین یا مکان بند پڑا ہے، اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا، اگر کسی نے 1 آنا 4 آنے کسی کے اگر کھائے ہیں تو اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ یہاں لوگ 4 آنا تو چھوڑیے، کئی لاکھ کی بلڈنگیں، مکان اور دکانوں پر قبضہ کر رہے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو قبضہ کیا ہے وہ زمین و مکان جو ہے کل قیامت کے دن آگ کا توپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور بیچارہ غریب مجبور ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور بہت اگر کچھ کرنے والا کوئی ایسا ہوتا ہے تو 10 لاکھ کی ملکیت میں 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر کے اس کو منہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ حلال کمائی کمانے کا فرض حکم ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول۔ حرام میں لذت تو ہے، مزہ آئے گا، لیکن پھر جب حرام میں جب انسان پھنستا ہے تو پھر کوئی راستہ نظر نہیں آتا اسے کہ میں کدھر جاؤں۔ کہ سود پر بولے 5 لاکھ روپے لگا دو، ہر مہینے تم کو اتنا ملے گا۔ سود ہے، انسان جا رہا ہے اس میں۔ کسی کے 5 لاکھ، کسی کے 10 لاکھ، کیا کہہ رہے کہ بیٹی آوک کر رہے ہم۔ قبر میں جانے کے بعد لیٹی آوک کی فکر نہیں، بیٹی آوک کی فکر ہے۔ انسان غلط راستوں سے مال کما رہا، اور لوگ اتنے لالچی ہو گئے کہ وہ معلوم بھی نہیں کرتے کہ یہ جو مال لینے کا طریقہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تو چھوڑیے، اب مسلمان گھروں کی مستورات کا مزاج جو ایسا ہو گیا کہ اگر شوہر کی طرف سے خرچے میں کمی آ رہی ہے اور شوہر خرچہ کم دے رہا ہے یا اس کے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اب ایسی کمپنیاں پورے ہر جگہ پر اور خصوصاً غریب بستیوں میں گھوم رہی ہے کہ تم کو ہم لون دیں گے۔ عورتیں اس چکر میں پڑ گئی اور عورتیں ایک دوسرے کی تشکیل کر کے شوہر کو بتائے بغیر 25,000 30,000 کا لون لے رہی ہے۔ بولے شوہر کو ہر مہینے 1000 تو دینا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ کر لوں گی، سلائی کر لوں گی، یہ کر لوں گی، ایک ساتھ 25,000 آئیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، اس کے بعد 1000 بڑھنا ہی ہے، وہ بڑھا جائے گا۔ کسی مہینے نہیں بھی آیا تو اس صورت کے اندر آدمی کا جیب تو ہے ہی۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ یہ بتاتے عورتوں کو کم ہے سود، اور عورتیں لے لیتی ہے 25,000 دے کر کے 30,000 بڑھوانا ہے، لیکن جب بڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال کر کے اس کے جو سود کی رقم بڑھا دی جاتی ہے، اور جب وہ نہیں بڑھ پاتی ہے تو اسے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری بستی میں بڑی تعداد میں مستورات جو ہے
लोन और सूद और व्याज के चक्कर में पड़ी हुई है। एक औरत को देखा हमारे दोस्तों ने कि गोद में बच्चा है और उसकी माँ भी साथ में है। कांकरिए से उसका पीछा किया और कांकरिए होटल और गेस्ट हाउस से निकले। उसके बाद उसका पीछा करते हुए सुल्तान होटल की आगे वाली गली तक पहुंचे और फिर मालूमात किया कि आखिर क्या मसला है। वो जो आदमी आया था वो तो गैर मुस्लिम था। तो कहा कि 25,000 रुपये लोन लिए थे, 30,000 रुपये भरने थे और मैंने शौहर को बताए बगैर लिए थे, अब मैं भर नहीं पा रही हूँ। तो उस सूरत के अंदर गए, अगर शौहर को पता चलेगा तो हो सकता है शौहर तलाक दे दे, कोई और मामला हो जाए। तो वो किस्त हर महीने 1,000 ना भरना पड़े, हर महीने उसके साथ मुझे गुनाह करना पड़ता है तो 1,000 की किस्त मेरी माफ होती है। बेटी को माँ भेज रही है और बेटी अपनी नवासी को माँ होटल के बाहर लेकर खड़ी है और सूद का किस्त भरने के लिए अपनी बेटी को जो होटल में गैरों के साथ। एक तो कदम एजुकेशन ट्रस्ट है गैरों का, वो तो बहुत बड़े पैमाने पर हमारी बस्ती में काम करते हैं। और मस्तूरात इतनी तेजी से सूद और ब्याज और लोन के चक्कर में जा रही है कि इतने पैसे आ जाएंगे 20,000 25,000 और घर की जरूरत पूरी करने के अंदर वो 2-4 महीने तो पूरी कर लेती, लेकिन हर महीने सेटिंग अगर नहीं होता, वो जो पैसे लिए वो तो खर्च हो गए और सामने से प्रेशर पड़ता है तो इज्जत का भी सौदा करना पड़ रहा है और बाजों को तो अपने ईमान का भी सौदा करना। मैं समझता हूँ बैरल मार्केट की शायद कुछ गलियां बची हो जहां मस्तूरात जो है इस तरीके से लोन लेकर अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते। मैं यूं ही नहीं कहता कोई बात, उसके दलाइल है, उसमें मुलविसों में आखिर अल्लाह के नबी ने तो हलाल माल कमाने का हुक्म दिया। अगर घर की मजबूरियां है तो सिलाई घर में कोई भी काम करके मस्तूरात कमा सकती है, लेकिन सूद और लोन गैरों से लेकर अपने ईमान और इज्जत का सौदा कौन जिम्मेदार होगा इसका? सबसे पहले तो हम उलमा जिम्मेदार हैं, दीन की मेहनत करने वाले जिम्मेदार, फिर अल्लाह ने जिनको दीन की समझ दी है वो भी जिम्मेदार है, चाहे वो किसी भी तबके का है। दीन की समझ है, हलाल और हराम का फर्क मालूम है, उसकी जिम्मेदारी है इनको रोकना। और अब तो मैं ये कहूं कि अब तो गैरों की कंपनियों और फैक्ट्रियों से बाकायदा रिक्शा भी भेजते हैं, सुबह से शाम तक मस्तूरात को काम पर ले जाने के लिए। वो लेने भी आते और छोड़ने भी आते और वही ईमान और इज्जत का सौदा हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? आज हम सब ये समझ रहे हैं उसकी बेटी है, उसकी माँ है, अगर वो गुनाह कर रही है तो हम क्या करें? याद रखना मेरे भाइयों, अगर किसी बस्ती में आग लगती है ना, आग, तो उसी बस्ती में अगर हमारा मकान हो तो हम ये नहीं सोचेंगे कि उसके घर में आग लगी है। फिक्र ये होती है कि इस आग को बुझाओ, अगर ये आग न बुझी तो हो सकता है धीरे धीरे मेरे घर को भी जलाकर खाक कर देगी ये। आदमी बेचैन हो जाता है, चाय पी रहा हो तो चाय छोड़ करके भागेगा उस आग को बुझाने के लिए। क्यों? कि ये आग इसी बस्ती में मेरा भी घर है, अगर इस आग को न बुझाया गया ये आग मेरे घर को जला देगी। या तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के हमदर्दी और मोहब्बत में जाएगा वो आग बुझाने के लिए, या उसका मकान होगा तो आग बुझाने के लिए जाएगा। ये बेदीनी की आग जो लगी है ना, हम ये ना सोचे कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम तिलावत करते हैं, हम तो इबादत करते हैं, हम तो गुनाह से बचते हैं। ये बेदीनी की आग अगर इसको बुझाने की मेहनत और कोशिश न की गई तो ये बेदीनी की आग धीरे धीरे हमारे घर में कब बेदीनी आ जाएगी पता नहीं चलेगा। हमारी बच्ची
بچیاں کب گناہ کے راستے چلی جائے گی پتہ نہیں چلے گا، ہماری اولادیں کب گناہ کے راستے پر جائیں گے ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ آج ہم نے دین کی محنت کو اپنا کام ہی نہیں سمجھا ہے۔ بس دنیا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، صبح سے شام تک تو دنیا کمانے میں لگے ہی، رات کو گھر آتے ہیں تو بھی وہی حال ہمارا ہوتا ہے کہ رات کو بیوی ہے، بچے، کسی سے بات نہیں، موبائل میں رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک لگے رہتے ہیں، اپنا بیوی سے بات نہ بچوں سے بات۔ طلاق ہونے کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی بن رہی ہے کہ آدمی پورے دن تو باہر رہتا ہے اور شام کو اگر آتا ہے تو بات بھی نہیں کرتا ہے، بس موبائل میں لگے رہتا ہے۔ طلاق کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے روزانہ کے اعتبار سے نماز فرض ہونے کے بعد روزانہ کے اعتبار سے حلال روزی کمانے کو فرض قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنی دنیا کی خواہشیں دلوں میں اتنی پیدا کر لی کہ اب تو ہمارے 15 18 20 سال کی جوان اولادیں جو ہے نا، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا وہ نہ جانے کن کن لون کی چکر میں پھنس جا رہی ہے۔ موبائل لے رہے لون پر، فریج لے رہے لون پر، گاڑیاں لے رہے لون پر، یہ سود کی چکروں میں ہم پھنس رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری اولادیں کیا کیا کر رہی ہے۔ جب وہ کسی بڑی مصیبت جب آتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اور نئی نسلیں تو دین سے دور ہے ہی، وہ تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ حرام میں لذت ہے، جب میٹھا میٹھا کھانا ہے اور جب کھائیں گے تو کبھی نہ کبھی تو مصیبت آئے گی۔ جیسے کہ ایک عورت نے، قاری صاحب نے لکھا ہے واقعہ، ایک عورت، اس کے گھر میں چوہے بہت پریشان کر رہے تھے۔ بولے کیا کرنا چاہیے؟ وہ گئی بازار اور بازار سے چوہے دانی، چوہا پکڑنے والا لائی اور لا کر کے گھر میں رکھا اور گھی والی روٹی جو ہے اندر لگا دی۔ اب جب رات کی تنہائی ہوئی ہے، چوہا نکل کر کے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے، اسے خوشبو آ رہی ہے گھی کی، ادھر دیکھے ادھر دیکھے کہیں راستہ نہ ملا، ایک جگہ سے اس کو راستہ ملا مزیدار گھی والی روٹی کھانے کے لیے۔ اب اس راستے سے وہ اندر تو چوہا داخل ہو گیا، اس نے مزے سے گھی والی روٹی کھائی اور کھانے کے بعد جب سوچا کہ پیٹ بھر گیا، اب میں اس سے نکل کر باہر چلا جاؤں، اب جب پیچھے گھوما باہر نکلنے کے لیے تو دروازہ کیا ہوا بھائی؟ بند ہو چکا تھا۔ اب صبح ہوئی، ماں نے اپنے بیٹے حنیف کو اٹھایا، بیٹا بہت موٹا چوہا ہاتھ میں آیا ہے۔ وہ گیا اپنے دوستوں کو بلا کر لایا، بیٹی زینب کو اٹھایا، یہی نام کے ساتھ واقعہ لکھا ہوا، وہ اپنی سہیلیوں کو لے کر کے آئی اور چوہے دانی کو کھول کر کے جب نکالا گیا، ادھر سے مارے تو ادھر جائے، ادھر سے مارے تو ادھر جائے۔ قاری صاحب نے اس واقعے کے بعد نصیحت لکھی ہے کہ مزیدار کھانے میں مزہ تو آتا ہے، حرام کھانے میں مزہ تو آتا ہے، لون میں مزہ تو آتا ہے، سود اور ریاض کی چکر میں مزہ تو آتا ہے، اور مزے میں جب گھس جاتے ہیں تو نکلنے کے لیے جیسے چوہے دانی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے سود خور جو ہماری بستیوں میں پڑے ہیں، جب دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، چلو ریور فرنٹ کود جائے۔ کیوں نہیں جائیں گے کودنے؟ تو ادھر سے بھی پڑے گی میرے 10 لاکھ، ادھر سے پڑے گی میرے 5 لاکھ۔ تو گھی والی روٹی میں مزہ تھا، لیکن کھانے کی چکر میں جیسا پھنسا وہ نکل نہیں سکا۔ اسی طریقے سے سود اور لون کی چکر میں آدمی مزہ تو آتا ہے، گھس جاتا ہے، لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا اس کو۔ پھر کیا کہے گا؟ کوئی اچھا بابو تلاش کرو، کوئی اچھا وظیفہ دے،
کہ جس کی وجہ سے اس مصیبت سے میں نکل جاؤں۔ مسلمان بھی کتنا مطلب پرست ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے مجبوری اور پریشانی آئی تو اللہ یاد آتے ہیں، اور جب مجبوری اور پریشانی دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہ بھائی کسی کو ہمارے سے ضرورت ہے، ہم نے اس کی مدد ضرورت پوری ہو گئی، پھر وہ سلام کلام نہ کرے اور ہمارے گھر میں آئے، کبھی فون پر خیر خیریت نہ لے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلب ہی یہی ہے۔ تو جو اللہ کے گھر میں نہ آئے، اللہ کی عبادت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اور جب مصیبت اور پریشانی آئی تو اللہ یاد آئے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ پھر بھی اللہ محروم نہیں کرتے۔ اگر سچے دل سے آیا ہے تو اس مطلبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو اپنی بستیوں کے اندر جو مستورات گیروں کی کمپنیوں میں جا رہی ہے جاب کرنے کے لیے، جو رکشائیں آ رہی ہے لے جا رہی ہے، آپ ان کو سمجھا کر روکیے، یا تو عزت کا سودا ہوگا یا تو ایمان کا سودا ہوگا، ہو سکتا ہے دونوں سودا ہو جائے۔ اور کل قیامت کے دن اگر آپ جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی کا معاملہ ہے، اللہ سوال کریں گے، تو جانتا تھا یہ حرام چیز تھی، یہ غلط چیز تھی، تو نے روکنے کی کیا محنت کی؟ روکنا اپنا کام ہے، رکے نہ رکے اپنا فرض ادا ہونا چاہیے۔ سمجھانا ہماری ذمہ داری، اگر نہیں سمجھایا تو پکڑ ہوگی۔ بہت تیزی سے ہو رہا ہے یہ، بہت تیزی سے۔ اور انسان کو کہہ دو بات کرنے کی دین کی تو بڑی بڑی دین کی باتیں بیان کرے گا، کام کا یہ سود پر، لون پر، ویاس پر، حرام طریقے پر لوگوں کو اندھا کرنے پر، اس کا لیا اس کو دیا، اس سے لیا اس کو دیا، چونا لگانے کا کام۔ اور باتیں، اس سے بڑا تو کوئی اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے والا نہیں ہوگا۔ چائے کی ہوٹلوں پر اس کا ہی بیان ہوتا ہے، پان کے گلوں پر اس کا ہی بیان ہوتا ہے، بات ہے دین کی۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے، سود مصیبت میں آ گیا، چاہے سود کی یا کوئی اور کسی چیز سے وہ مصیبت میں آ گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی اس کو نصیحتیں کرتے ہیں، اور خود وہی کام کرتے ہیں تو بھائی دوسروں کو تو نصیحت کرے، سمجھا ہے، اور خود اس کے اندر مبتلا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ بھی بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن صرف اپنے مقصد کے لیے۔ ان کے ایک مرید تھا، جاہل تھا، لیکن بہت عقیدت اور محبت رکھتا تھا اپنے پیر صاحب سے، اور اس کو سیدھا سادہ سمجھ کر کے اس کو دین کی باتیں بتاتے تھے اور اس کو بیوقوف بناتے تھے۔ پیر صاحب یہ لاؤ وہ لاؤ، اس کا نذرانہ، اس کا ہدیہ، اس کا چڑھاوا، اس کا چڑھاوا